أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. قابل صدر احترام صدر اجلاس امیر صوبہ جمعیت الحدیث آندھرا پردیش، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حافظ عبدالقیوم حفظہ اللہ، نائب امیر مرکزی جمعیت الحدیث ہند، ذمہ داران صوبائی جمعیت الحدیث، ذمہ داران جمعیات اہل حدیث اضلاع آندھرا پردیش، عمراء و نظماء، اراکین عاملہ و اراکین شورا اور معزز علماء کرام، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پر لب کشائی کروں، ذمہ داران کی خدمت میں اس ناحیے سے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ المستعان ایک تاریخی پروگرام ہوگا۔ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ المستعان کل کی صبح ایک انقلاب برپا کرے گا۔ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ آندھرا پردیش کے ہر قریے میں جہاں جمعیت و جماعت کے افراد پائے جاتے ہیں ان کے اندر ایک نئی روح پھونکے گا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو ایک نئی زندگی، ایک نیا حوصلہ عطا فرمائے۔ اس لیے میں ذمہ داران کی خدمت میں دوبارہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تمام جمعیت کے ان نمائندہ افراد کو یہاں جمع کیا جو حقیقی معنی میں ہر اپنے اپنے شہر میں اور اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں قائدانہ رول ادا کرتے ہیں، عمراء اور نظماء اور ذمہ داران کی شکل میں پوری جمعیت اور جماعت کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نمائندہ افراد کا یہ اجتماع، یہ کنونشن انشاءاللہ المستعان ہمارا فیوچر اور ہمارا مستقبل اور ہماری جمعیت کا استحکام ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی حقیقی معنی میں ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ حاضرین و معزز علماء کرام، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مجھے جس عنوان سے مکلف کیا گیا ہے، جمعیت و جماعت کس کو کہتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ حاضرین، ہم سب جانتے ہیں انسان طبعی طور پر معاشرتی ماحول میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ انفرادی زندگی نہ اس کی طبیعت میں رکھی گئی ہے، فطرت میں رکھی گئی ہے، نہ دین اسلام میں اسے محمود سمجھا گیا ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں اجتماعیت بتائی گئی ہے، اور اسی اجتماعیت کو لے کر ہی ہم اور آپ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور احادیث کی بے شمار صفحات ہمیں اور آپ کو اس بات پر دلالت کرتے ہوئے ملیں گے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارے، اور اجتماعیت ایک ایک ملک میں ایک ایک ناحیے کی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک اقلیتوں کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا یہاں جینا اور بسنا ہے، اور یہاں مسالک اور مذاہب بے شمار پائے جاتے ہیں۔ خود اہل سنہ والجماعہ کا نام لینے والوں میں بھی بہت سارے فرق اور مسالک پائے جاتے ہیں۔ ایسے میں یہاں ہر ایک اپنی اپنی جمعیت یا اپنے اپنے مسلک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میرے عنوان کا جو پہلا حصہ ہے جماعت کس کو کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اس میں مجھے یقین ہے کہ 100% نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ
آپ میں سے کسی کو شک نہیں ہوگا کہ آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، آپ کا مشرب، آپ کی جماعت اور آپ کی جمعیت جو ہے، آپ کی تنظیم جو ہے، یہ الحمدللہ طائفہ منصورہ ہے، اور ما انا علیہ و اصحابی، جس کی نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی، اسی پر یہ جمعیت اور یہ جماعت اور ہمارا مسلک چل رہا ہے۔ اس میں ہم میں سے کسی کو رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شک ہے تو گویا ہم نے نہ ہمارا عقیدہ سمجھا، نہ ہمارا منہج سمجھا، نہ ہمارا مسلک سمجھا۔ جب سمجھے ہی نہیں تو پھر جمعیت یا جماعت سے جڑنے کا معنی ہے کہ ہم جو ہے بغیر کسی سمجھے کے جمعیت اور جماعت سے اس معنی میں جڑے ہوئے ہیں کہ چاہے عہدے کے لیے ہو یا کسی اور مفاد کے لیے ہو۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو رائے کے دانے کے برابر بھی ہمارے اپنے مسلک اور اپنے مذہب اور مشرب اور جمعیت و جماعت پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو شک ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے انفرادی طور پر ملاقات کر کے اپنے مسلک اور اپنے منہج اور اپنے عقیدے کی تصحیح کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ علماء اکرام یہاں موجود ہے۔ حاضرین، جماعتی زندگی جو ہے وہ انفرادی زندگی سے بڑھ کر اہمیت پاتی ہے۔ اجتماعی زندگی انفرادی زندگی سے اہم ہے۔ بار بار قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انفرادی زندگی کو جماعتی زندگی پر ترجیح دیں، انفرادی زندگی کو اجتماعیت پر ترجیح دیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے جمعیت اور جماعت یا اس کی انفرادی زندگی سے نکل کر ہم سب کو اجتماعیت میں داخل ہونے کا جہاں پیغام بار بار دیا، وہاں آپ نے مثالوں سے بھی سمجھایا کہ انفرادی زندگی میں انسان کس قدر نقصان اٹھاتا ہے اور اجتماعی زندگی میں انسان کس قدر کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعہ، کہ لوگوں تم پر جماعت واجب ہے، یعنی ہم پر جمعیت یا جماعت کا اہتمام کر لینا اپنی ذات پر ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ، کہ جس طرح جو ہے بھیڑیا بکروں کے یا بکریوں کے جھنڈ سے الگ ہو جانے والی بکری یا بکرے پر حملہ کر کر بھیڑیا جس طرح نگل جاتا ہے، اسی طرح وہ فرد جو جماعت سے یا تنظیم سے یا جمعیت سے الگ ہو جاتا ہے، اس پر شیطان حملہ کر لیتا ہے، اس پر شیطان حملہ کر لیتا ہے۔ انفرادی زندگی ہمیں شیطان کے قریب لے جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اگر ہماری اجتماعیت جڑی ہوئی ہے تو گویا تقرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اجتماعی زندگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، کہ جس طرح بھیڑیا جو ہے جماعت سے الگ ہو جانے والے بکری پر حملہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، اسی طرح جماعت سے نکل جانے والے انسان پر شیطان کا حملہ بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو بچتے رہنا چاہیے۔ اجتماعی زندگی ہمیں اور آپ کو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیشہ ہماری اپنی ذاتی مفاد کو، اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دینا پڑے گا، تبھی جا کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ انفرادی مفاد کو جماعتی مفاد پر ترجیح دینا پڑے گا، انفرادی خواہشات کو جماعت کی خواہشات کو ترجیح دینا پڑے گا، انفرادی مسائل کو چھوڑ کر جماعتی مسائل کو اہمیت دینا پڑے گا، تبھی جا کر ہم اور آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، فرد جو ہے کچھ نہیں ہے، فرد جو ہے کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ جماعت سے نہ جڑے۔ میں فرد واحد، اگرچہ کہ بہت سارے صلاحیتوں کا مالک آپ میں سے کوئی فرد واحد ہو سکتا ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے اسے جماعت سے جڑنا پڑے گا، تبھی وہ قوم کو، ملت کو، اپنی جماعت اور جمعیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ جماعت سے جڑ کر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن نے اسی لیے بار بار اعلان کیا اور خاص طور پر اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی قرآن، حدیث، جماعت، مسلک، منہج، جو صحابہ اکرام کا ہمیں اسلاف کا جو منہج ملا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور یہ تھامنا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، اس لیے کہ آگے کا جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ تم متفرق نہ ہو جاؤ۔ حاضرین، جماعت کی اہمیت اس اعتبار سے بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی، من فارق الجماعہ شبرا مات میتۃ الجاہلیہ۔ اس حدیث کی شرح صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح کون سے امیر پر، کون سی بیعت پر، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن عمومی طور پر ہم اس حدیث کے ذریعے یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جماعت سے الگ نہ ہو، جماعتی زندگی سے متنفر نہ ہو، یا جماعتی زندگی سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ کر لیں، اس لیے کہ اگر ہم جماعتی زندگی سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک بالش بھر بھی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا، وہ گویا موت جب اس کی آئے گی تو جہالت کی موت مرے گا۔ اس کی شرح جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جماعتی زندگی سے ایک بالش بھر بھی ہم باہر نہ نکلے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جماعت اجتماعی طور پر جو کام کر سکتی ہے وہ کام انفرادی طور پر شخصیت کے طور پر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اور آپ جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس بات کی تعلیم دی کہ منہج اور مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو تو اس پر جم جانا چاہیے، اگرچہ کہ فرد واحد بھی ہے، لیکن فرد واحد خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اگر متوالا ہے، منہج سلف کا پیروکار ہے، تو اسے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ خود اپنے آپ میں تنہا جماعت ہے، یعنی جن علاقوں میں جماعت کے ایک سے دو افراد موجود ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس مسلک کو، جس منہج کو آپ نے اپنایا ہے، آپ پوری اپنی بستی میں آپ خود تنہا جماعت ہیں، آپ خود تنہا جمعیت ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یا آپ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم اپنی ذات میں تنہا امت ہیں، ابراہیم اپنی ذات میں تنہا امت ہے۔ تو جس شہر میں یا جس گاؤں میں یا جس قریے میں افراد جماعت کی تعداد کم ہو تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں مضبوط اور مستحکم بنے اور بالائی جمعیتوں سے اپنا رشتہ جوڑے، تبھی جا کر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، حدیث رسول علیہ السلام کا ایک ٹکڑا ہے کہ ہم جب انفرادی زندگی کو ترجیح دیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اس لیے اجتماعی طور پر ہمیں اور آپ کو جڑ جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اسی طرح بیان فرمایا علیکم بالجماعہ فإن اللہ لا یجمع امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ، کہ دیکھو تم سب کے لیے جماعت کے ساتھ جڑے رہنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ امت محمد مکمل طور پر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، امت محمدیہ مکمل طور پر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ انفرادی زندگی میں آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر آ سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے غلط فکر اپنا سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر پوری جماعت پوری جماعت جو ہے کسی معاملے میں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی دوسری دلیل آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا طائفہ منصورہ والی جو مشہور و معروف ہے، طائفہ منصورہ والی جو مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں محدثین نے طائفہ منصورہ سے مراد ہمیں اور آپ کو ہی شمار فرمایا ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اس بات پر بھی مطمئن ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت جو ہے ہر طریقے سے، ہمارا مسلک اور ہمارا منہج ہر طریقے سے پاک اور صاف ہے۔ اجتماعیت کی اور بھی بہت سارے احادیث موجود ہیں، میں موٹی موٹی مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اسلامی عبادات کا اگر ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اجتماعیت رکھی گئی ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جماعت سے جو نماز پڑھی جائے گی
انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 درجے اس کا اجر و ثواب ہے. یعنی جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب انفرادی نماز پڑھنے والے سے بڑھ کر ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے ابتدا میں روزے رکھنے کا یا انتہا میں روزے چھوڑنے کا جو حکم دیا، جو رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے اس میں بھی اجتماعیت نظر آتی ہے. اور اسی طرح ارکان حج جو ہے اس کی ادائیگی اور حج کا فریضہ اس کی ادائیگی، یہ بھی ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے. تو گویا اسلامی تعلیمات کا مکمل نچوڑ جو ہے، اسلامی عبادات کا بھی جو انحصار ہے وہ اجتماعیت میں ہے. عیدگاہ کے مسائل اٹھا لیجیے آپ، جمعہ جو ہے وہ ایک اجتماعی شکل ہے. ایک ہفتے کے اندر مسلمانوں کا اجتماع، روزانہ 5 اوقات میں اجتماع، پھر سال کے 12 مہینوں کے اندر عیدین کے طور پر وہاں اجتماع، پھر حج کے طور پر وہاں عالمی اجتماع. گویا یہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے جڑ کر رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا صلاۃ الجماعہ افضل من صلاۃ الفرد 27 درجہ، کہ نماز جو ہے بجماعت جو ادا کی جائے گی وہ 27 درجے بڑھ کر رہے گی، 27 درجے بڑھ کر اس کا ثواب ملے گا. حاضرین، جماعت کا کام کیا ہے؟ جماعت جس سے ہم اور آپ منسلک ہوئے ہیں، اس کا کام قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا فہم حضرات صحابہ سے لے کر اس کی دعوت کو عام کرنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے. اسی غرض و غایت کے تحت یہ تنظیم ہے، یہ جمعیتیں ہیں، یہ عہدے اور یہ مناصب ہیں. یہ عہدے، یہ مناصب، یہ تنظیمیں، یہ جمعیتیں صرف اپنے نام کے آزو بازو لیول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد کی ہے اس کو منظم انداز میں ادا کرنے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر. تو گویا یہ جماعت جو ہے امت دعوت ہے، امت دعوت ہے، اسی لیے اس کا منظم ہونا بے حد ضروری ہے. ورنہ دنیا کے اندر ہر قدم پر جمعیتیں اور جماعتیں، تنظیمیں ہمیں اور آپ کو ہزارہ شکل میں ملتی ہیں، لیکن خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے والے نہیں ملتے ہیں. ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے اور توحید خالص اور منہج سلف جیسی نعمت عطا کی ہے. اس نعمت کو دنیا انسانیت تک پہنچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. لہٰذا ہم سب جانتے ہیں مسلک اہل حدیث اور دیگر افراد کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے. اس فرق کے اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور اسی کو اپنانا چاہیے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم رکھا ہے اس پر گامزن نہ صرف ہم کو رہنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے. وقت بالکل قریب الختم ہے. میں آخر میں ایک اور چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جس طائفہ منصورہ سے ہمارا اور آپ کا انسلاک ہو چکا ہے، جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اس طائفہ منصورہ کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشخبری سنائی ہے. یہ خوشخبری کو ہمیں اور آپ کو بطور انعام لینا چاہیے، بطور نعمت لیتے ہوئے اس کی حفاظت اس معنی میں کرنا چاہیے کہ حقیقی معنی میں عملی زندگی اور میدان دعوت میں قدم رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من قذلهم. تو گویا طائفہ منصورہ جو ہے کبھی کسی طریقے سے گمراہ نہیں ہو سکتی. اسلاف کی قربانیاں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے اسلاف نے اس جمعیت اور جماعت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. سبحان اللہ. وقت بالکل ختم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تمام تر سہولیات کے باوجود آج کا یہ ہمارا سفر کس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا 50 سال 60 سال پہلے کی آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی، چاہے وہ دعوت کے میدان میں ہو، تنظیم کے میدان میں ہو، تصنیف و تالیف کے میدان میں ہو، غیروں کے جوابات کا معاملہ ہو، قادیانیت کا معاملہ ہو، وحدت الوجود کا معاملہ ہو، وحدت الشہود کا. جتنے عقائد کے اور عبادات کے ہر موڑ پر علماء اہل حدیث اور ذمہ داران جمعیت نے ہر طرح کی قربانیاں دی اور ہر طرح کی تکلیف انہوں نے برداشت کی.
جب ہمارے اسلاف نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری جمعیت اور ہمارے جماعت کے استحکام کے لیے ہر طرح سے قربانی دینا ضروری ہے۔ قربانی کن چیزوں کی دینا ہے؟ نفسانی خواہشات کی، انفرادی زندگی کو جمعیت پر ترجیح دینے کی قربانی، مال کی قربانی، دولت کی قربانی، وقت کی قربانی، زندگی کی قربانی اور وحدہ اور منصب کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے پر ہی یہ ہمارا مسلک اور ہمارا منہج آگے بڑھے گا۔ آخری بات، قرآن کریم کی جس آیت کے ذریعے میں نے اپنی بات کی شروعات کی اس پر میں اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ حاضرین، کوئی بھی مسلک یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی کمیٹی یا گھر ہی صحیح اس وقت صحیح معنوں میں چل سکتا ہے جب اس کے سربراہ کی اطاعت کی جائے، جب اس کے قائد کی اطاعت کی جائے۔ بغیر اطاعت کی، بغیر سرپرستی کے نہ گھر چل سکتا ہے، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ جمعیتیں، نہ جماعتیں۔ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو اور احادیث رسول کا ایک بڑا حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امیر کی اطاعت ہمارے لیے لازمی ہے، ہمارے لیے لازم ہے۔ جو کچھ ہدایات امیر کی جانب سے، مجلس کی جانب سے، جمعیت اور جماعت کی جانب سے ملتی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمع وطع، کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ بہرکیف اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے اندر اخلاص، وقت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلک اور اپنی جماعت سے جڑ کر اس کے استحکام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے اور امیر اور ذمہ داران کا احترام کرنے اور ان کا ادب بجا لانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔